اس دشمن کا مقصد کیا تھا کہ میں آدم کو کسی طریقے سے بہکا کر یہ عمل کراؤں گا اور ان سے ان کا لباس اتر جائے گا. عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور میں ان کو بے لباس کر دوں گا ایک دوسرے کے سامنے. انسان کا اصل جو مقام و مرتبہ ہے نا، وہ اس کے ستر میں ہے، وہ اس کی پردہ پوشی میں ہے، وہ اس کے لباس میں ہے. اور سب سے زیادہ ستر انسان کا خود اپنے آپ سے ہے. لیریہما، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے لباس نہیں دیکھا تھا. اور اس کا دشمن کا مقصد کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بے لباس دیکھیں. لیریہما سوآتہما، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بے لباس دیکھیں. انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ اس کی عداوت، اس کی یہ دشمنی محدود وقت کے لیے نہ تھی، بلکہ اس کی یہ عداوت اور یہ دشمنی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. رب فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، انہو یراکم، وہ جس نے چاہا تھا نا کہ تمہارے آباء و اجداد کو بے لباس دیکھے، انہو یراکم، وہ تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور اس کا پورا قبیلہ ہے من حیث لا ترونہم، جو تم سب کو اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے. انسان کو بے لباس کرنا، بے آبرو کرنا، یہ اس کے دائمی ازلی ہمیشہ کے دشمن کا ٹارگٹ ہے کہ وہ انسان کو بے لباس دیکھے. اللہ ماشاءاللہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ انسان خود ہی اپنا لباس کم کرتا جا رہا ہے. یہ انسان کی اس قدر و منزلت، اس عزت اور اس شان و شوکت کے خلاف ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے، جو حضرت آدم کو عطا کی ہے. رب کی ساری مخلوق میں حضرت آدم کو جو نائب اور خلیفہ اور رب کا نائب فی الارض بنایا گیا، اس میں سب سے جو اہم ایک آپ کو عطا کی گئی عزت، وہ لباس ہے. دیگر اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو خاص ہیں صرف حضرت آدم اور آپ کی اولاد کے لیے، لیکن ان میں سے اہم ترین ہے انسان کا لباس، انسان کا ستر پوشی کرنا، اپنا آپ ڈھانپنا. اور رب فرماتا ہے انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. ہوا وقبیلہ، وہ اکیلا نہیں ہے، وہاں وہ اکیلا تھا، اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا پورا قبیلہ ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کے قبیلہ جو قرار دیا گیا نا، اس کی مختلف قسمیں ہیں. بزرگان دین نے فرمایا اسی لیے بازار کے لیے بتایا گیا کہ وہاں اور قسم ہے، مسجد کے لیے بتایا گیا کہ یہاں اور قسم ہے، اور اس کا یہاں پہ وار اور طرح کا ہے. یہاں پہ اس کا وار کیا ہے کہ بندہ مسجد میں آیا ہے، اس کو بجائے اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی حضور اپنی کوئی توبہ و استغفار کے، بندے کو پھر کسی اور بات میں الجھا دے. یہاں پہ اس کا وار اور ہے. بازار میں بتایا کہ اس کا جو قبیلہ ہے نا، یہ قبیلہ جو قرار دیا گیا، یعنی ہر ایک جگہ پہ اس کا وار الگ ہے. جب بندہ گھر میں ہے تو پھر اس کا وار اور ہے، جب وہ تنہا کسی اکیلا کسی مقام پر کسی مکان میں ہے تو پھر اس کے حملہ آور ہونے کا انداز اور ہے، جب وہ کسی مجلس اور کسی پبلک اجتماع میں ہے تو پھر اس کا انداز اور ہے، بازار میں اور ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے رب کا کلام ہے، یہیں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کا کلام پڑھنے سے پہلے بھی جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ بھی اس لیے کہ اس کے اندر بھی وہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے. اور قرآن نے خود کہا کہ بہت سارے اسی کلام کو پڑھ کے گمراہ ہوئے.
یعنی اس کے حملہ آور ہونے کا، اس کے وار کرنے کا انداز الگ الگ ہے. یہ اس کا قبیلہ ہے کہ اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف کیفیات ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی فجر کی سنتیں رہ گئی. صحابی رسول اور مقام و مرتبہ دیکھیے کہ فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا. وہی کہ ابلیس کا حملہ کرنے کی ایک کیفیت ہر جگہ جدا جدا ہے، اس میں کسی کو نہیں بخشا، ہر ایک پہ کوشش ضرور کی ہے. وہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش کرنے کا طریقہ وہاں بھی موجود ہے. اب وہ صحابی رسول تھے، اب قربان جائیے آقا کریم کی درسگاہ کے وہ تربیت یافتہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، بمشکل آخری وقت میں فرض پڑھ سکے. اور اتنا روئے کہ وہی آئی، حضرت جبریل آئے کہ اے میرے بابو، فلاں ایک صحابی ہیں جو گھر میں رو رہے ہیں، انہیں بلائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 دن کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا. اب اس نے پھر بھی ایک وار کیا، اگلے دن اس نے صبح پھر جگا دیا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، کس نے مجھے بیدار کیا؟ تو وہ جو نظر نہیں آنے والا دشمن ہے اس نے کہا میں نے جگایا، کہیں آج پھر رہ گئی تو اگلے دن پھر کہیں 70 کی بخشواد ہوگی، تو لہٰذا صرف آج کی پڑھ لو. یعنی بہرحال وہ دشمن ہر حال میں طاق میں ہے، اور رب کا کلام کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اس کا قبیلہ ہے پورا، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، جو تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، بے شک یہ جو شیاطین ہے نا یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے کبھی دوست نہیں بن سکتے. عظیم مکرم، رب کے کلام کے جو مضامین ہیں ان کا بڑا ہی منفرد انداز ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسا سامان مہیا کر رہا ہے. ہر وہ جہت اور ہر وہ راستہ جہاں سے رب کے بندوں کو نقصان اور خسارے کا خدشہ بھی ہے، رب تعالیٰ وہاں سے اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے. فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم خبردار رہو. اب دیکھیں نا کیسی مہربانی ہے، کیسی عنایت ہے. معاملہ ماضی کا، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا ہو چکا، اور رب کا کلام آج بھی بنی آدم کو وہی یاد دلا کر خبردار کر رہا ہے. کما اخرج ابویکم، مفسرین کرام فرماتے ہیں تصرف کی بات کو سمجھیے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا تصرف کیا ہے، اہل ایمان کی استعداد کیا ہے، ویسے تو قرآن خود کئی مقامات پر بتاتا ہے. جیسے وہ حضرت سلیمان کے واقعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے دربار کے جو افراد تھے ان سے جب کہا گیا کہ وہ ایک تخت لانا ہے تو ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. آپ نے کہا نہیں یہ زیادہ دیر ہے. تو دوسرے نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. رب کے کلام نے اسے منصور کیا کہ وہ کتاب کا علم رکھنے والا تھا. اہل ایمان کا تصرف، اہل ایمان کی استعداد، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اچھا اس میں تو ہم اتنے جلدی قائل نہ ہو سکے کہ مومن کا فراست کیا ہے اور مومن کا اللہ کے نور سے دیکھنا کیا ہے. آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہمیں بتا رہی ہے
کہ جو ازلی دشمن ہے نا، وہ جو تصرف لے کے آیا ہوا ہے اس کی جھلک دیکھ لیجئے. کما اخرج ابویکم، کہ اس نے تمہارے آبا و اجداد کو جنت سے نکلوا دیا. حکم اللہ کا ہی تھا، لیکن کلام الہ کے الفاظ بتاتے ہیں کما اخرج ابویکم، تمہارے باپ دادا کو جس نے جنت سے نکلوایا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تصرف میں اصل میں اذن اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کی عطا کسی ولی اللہ کو ہوتی ہے. اب کچھ حضرات کے ذہن یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آئیے اس ازلی دشمن کا حوال تو پڑھ لیجئے. رب کا کلام کہتا ہے کما اخرج ابویکم من الجنت، جس نے تمہارے باپ دادا کو، حضرت آدم سے جو رشتہ ہے وہ بڑا لمبا ہے، بڑا طویل شجرہ ہے، لیکن رب نے بڑا مختصر کے کر کے بتا دیا کہ تمہارے باپ دادا، ہر پڑھنے والے ابویکم، تمہارے باپ دادا، من الجنت، جنت سے جس نے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا. اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ان کا لباس اتروا دے، لیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو جائیں. حاضرین مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس احوال سے ہمارے سامنے کئی طرح کے سبق واضح ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آدم کی اولاد کا دشمن ازل سے اس کی مخالفت اور عداوت لے کر نکلا ہوا ہے، اور رب کا کلام آدم کی اولاد کو اپنے ازلی دائمی ہمیشہ کے دشمن سے خبردار کر رہا ہے. اور دائمی دشمن کا ایک اہم وار ہے کہ وہ بے لباس کرنا چاہتا ہے، بے آبرو کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے آج کے اس ماحول میں جب ہم رہ رہے ہیں، ہر کوئی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، انسان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، انسان کا احترام ہونا چاہیے. انسانیت کی جو قدر و منزلت ہے، انسانیت کا جو احترام ہے، آئیے سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان کا اس سے بڑھ کر احترام اور کیا ہے کہ رب نے آدم کی اولاد کو لباس عطا کر دیا اور خبردار کر دیا کہ ایک دائمی دشمن ہے جو تمہارے باپ دادا کے وقت سے دشمنی لے کر، عداوت لے کر آیا ہوا ہے، کہ وہ انسان کو بے لباس کرنا چاہتا ہے. اب انسانوں نے اس کا کام آسان کر دیا ہے، خود ہی اپنا لباس مختصر کر دیا ہے. حالانکہ اللہ نے تو، پروردگار نے تو آدم کی عزت لباس میں رکھی تھی، اور لباس آدم کی پہچان بنایا تھا، شعار بنایا تھا، اور بتایا تھا کہ جس نے جنت سے نکلوایا اس کا ٹارگٹ ایک تھا. کیا ٹارگٹ تھا؟ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ وہ ان دونوں کو بے لباس کرنا چاہتا تھا. صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ اس کو دیکھیے کہ رب اپنے محبوبوں کے عمل کو کیسا پلٹ دیتا ہے. اب وہ جو ہم اولیاء اللہ کے کمالات کی باتیں کرتے ہیں نا، کمالات اور معجزات کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ ابلیس نے وار کیا کہ میں بہکاؤں گا، یہ بے لباس ہو جائیں گے، ان کی قدر و منزلت گھٹ جائے گی. رب نے اس کے اسی وار کو اس پہ پلٹ دیا کہ صرف زمین پر اتارا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی لباس کی نعمت عطا کر کے مزید احترام اور قدر و منزلت بڑھا دی، اور اس کے اس وار کو ناکام بنا دیا. اور اب رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے آدم کے اولاد کو خبردار کیا اِنَّهُ يَرَاكُمْ، کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. جس نے تمہارے باپ دادا کو بے لباس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تمہیں بے لباس دیکھنا چاہتا ہے.
آج کے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، لباس کی طرف ہم نظر کریں، سویلائزیشن، تہذیب اور کلچر کے نام پہ ہم کس راہ اور کس بیداربی کا شکار ہو چکے ہیں۔ لباس جو انسان کی قدر و منزلت ہے، انسان کی شان و شوکت ہے، انسان کا شعار ہے، اور انسان کی جو اصل عزت رکھی گئی ہے، اس کو خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے کیسا پلٹ دیا ہے۔ رب فرماتا ہے انہو یراکم، وہ جو دشمن ہے نا وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا پورا خاندان ہے۔ من حیث لا ترونہم، جو تمہیں اسی طرح بے لباس بے آبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ حاضرین مکرم، رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ دشمن سے بھی آگاہ کر دیا، دشمن کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کر دیا، اور اس کی خواہش اور اس کے طریقہ واردات سے بھی آگاہ کر دیا۔ فرمایا من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی پر روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار کا شیطان اور ہے، گلی کا جو شیطان ہے وہ اور ہے، اور مسجد کا اور ہے، حالت تلاوت کا اور ہے، نمازی کے لیے اور ہے، روزہ دار کے لیے اور ہے، حج کرنے والے کے لیے اور ہے، مجاہد کے لیے اور ہے۔ یہ اس کا قبیلہ ہے جو ہر ایک میں الگ الگ طریقے سے وار کرنا چاہتا ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہے۔ لیکن اس پر بھی مزید مہربانی دیکھیے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر عمل سے پہلے جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، اس اندیکھے دشمن سے بچاؤ کے لیے اس نہ نظر آنے والے پروردگار کی جب پناہ مانگ لی جاتی ہے تو پھر اس اندیکھے دشمن سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے آغاز پر بتایا گیا کہ یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر آپ دیکھیں کہ نماز کے آغاز پر بھی اس لیے بتایا گیا کہ یہاں پہ حالت نماز میں اس کا وار اور ہے۔ وہ وار کیا ہے کہ بندہ وضو کر کے آتا ہے، صاف لباس بھی پہن آتا ہے، نیت کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے جناب ذہن کو کسی دکان پہ پہنچا دیا ہے، کسی بازار میں پہنچا دیا ہے، بندہ نیت کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس نے جناب کسی کاروبار میں پہنچا دیا ہے۔ یہ وسوسہ ہے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا اہتمام کرتا ہے؟ یہ انسان کو اس کے اس وسوسے اور اس وار سے بچاتا ہے۔ حالت تلاوت میں بھی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، ہر حال میں وہ دشمن طاق میں ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کا یہ آخری حصہ مزید ہماری توجہ کو مبذول کرانے کے لیے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، یاد رکھو کہ یہ شیاطین کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، مومنوں کے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کسی فاسق و فاجر کا ہو سکتا ہے، کسی غیر مومن کا ہو سکتا ہے، مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دوست شیاطین میں نہیں ہو سکتا، لیکن مومن کے لیے ولی کوئی اہل ایمان میں سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح رب کا کلام خود بتاتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ولی بنا دیا رسول کو، اہل ایمان کو۔ مومن کے مددگار ہو سکتے ہیں، کون ہو سکتے ہیں؟ جن کے لیے رب کا کلام کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں وہ مومن کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ جو شیاطین ہیں یہ مومن کے کبھی دوست اور معاون اور ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اپنے مفاہیم اور اپنے مضامین کے حوالے سے ہمارے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ
کہ انسان کی قدر و منزلت آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے لباس میں ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ مومن کا لباس اس کی پہلی صفت ہے. ہمارے شیخ کامل حضرت قبلہ عالم میاں علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی گندے لباس والے شخص کو بھی پسند نہیں کیا کرتے. قیمت کے حساب سے کم تر اور زیادہ نہیں، لباس جو بھی ہے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے شایان شان یہ ہے، بنی آدم کے شایان شان یہ ہے. اور حضرت قبلہ عالم کے جو آپ کے تذکرہ لکھا گیا انہوں نے لکھا کہ ایسے جو بزرگ ہیں نا جو گندے لباس پہنتے ہیں آپ انہیں ناپسند کیا کرتے ہیں کہ دین اسلام کا آقا کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کا اصل مظاہرہ یہ ہے، عملی مظاہرہ یہ ہے کہ مومن کا لباس مومن کی پہلی پہچان ہے. اور حضرت آدم کی اولاد کی پہلی صفت ہے اس کا لباس. اور لباس کیا ہے؟ جس میں ستر چھپایا جائے، جس میں انسان کی ستر پوشی ہونی چاہیے. لباس صاف ستھرا، پاکیزہ اور ستر کو چھپانے والا. اور دوسری بات اسی آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملا کہ ابلیس جو دائمی دشمن ہے اولاد آدم کا، اس کا اہم وار کیا ہے کہ وہ انسان کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے، بے لباس کرنا چاہتا ہے. لہٰذا مومن کے شایان شان عمل ایک اور یہ ہے کہ جہاں بھی ہو سکے اپنے مسلمان مومن بھائی کی ستر پوشی کی کوشش کیجیے، اس کے عیب پوشی کی کوشش کیجیے، اس کے ستر کو چھپانے میں اس کی مدد کیجیے. کسی کو لباس دینا، کسی کی لباس دے کر مدد کرنا، یہ شیطان کے عمل کی نفی کرنا ہے اور رحمان کو پسندیدہ عمل ہے. کیونکہ رحمان کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ستر پوشی کرتا ہے، اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ سے ایک اور ہمارے لیے اہم سبق یہ ہے کہ مومن کے لیے شیاطین میں کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ میں، اہل اللہ میں، بندگان خدا میں جو اللہ کے بندے ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو مومن ہیں، ان میں اہل ایمان کے لیے ضرور معاون اور مددگار موجود ہیں. حاضرین مکرم، رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں ستر پوشی کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کے بھی عیبوں کو چھپانے کی، ستر پوشی کرنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے.